رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بلا تمہید جو شروع کرتے ہیں. ملک شام میں ایک یہودی تھا جو اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب تورات کا مطالعہ کر رہا تھا. تورات کا مطالعہ کرنے کے دوران اس میں ایک جگہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اور اس میں گرامی لکھا ہوا اس نے دیکھا، اور جب اوصاف آپ سے وسلم کے بیان کیے گئے تو اس کو حسد ہونے لگا کہ یہ کتاب ہمارے نبی پر نازل ہوئی ہے اور اس کتاب میں ہمارے نبی سے بھی زیادہ تعریف کسی اور کی لکھی ہوئی ہے. یہ بات اس سے برداشت نہ ہو اور اس نے غضب اور غصے میں حسد میں جلتے ہوئے تورات کے اس نسخے کی اس جگہ کو کاٹ دیا جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا. نعوذ باللہ اس کو کاٹا اور پرے پھینک دیا. اللہ کی شان جب اگلے ہفتے وہ تورات کا مطالعہ کرنے لگا، ہفتے وار ان کی عبادت، جس طرح ہمارے یہاں جمعۃ المبارک کا دن خاص عبادت کا دن ہے، ان کے ہفتے کا دن عبادت کا دن ہے. تو اب اگلے ہفتے جب اس نے تورات کو اٹھایا تو عین اسی جگہ جہاں سے اس نے لفظ محمد کو کاٹا تھا، اب وہاں پر ایک بار نہیں بلکہ دو بار دو جگہوں پر لفظ محمد لکھا ہوا تھا. تو اس کے اندر اور زیادہ جلن پیدا ہوئی. اب اس نے کیا کیا کہ ان دونوں جگہوں سے آپ سے وسلم کا نام کاٹا اور پرے پھینک دیا. تیسرے ہفتے جب وہ اپنے نسخے کو اس نے اٹھایا تلاوت کرنے کے لیے تو اب اس نے کیا دیکھا کہ اسی صفحے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اور اسم گرامی 4 دفعہ لکھا ہوا. جب 4 دفعہ لکھا ہوا اس نے محسوس کیا تو اس کے دل نے یہ گواہی دی کہ اگر میں اسی طرح لفظ محمد کو کاٹتا رہا تو میری ساری تورات اسی نام سے بھر جائے گی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ولادت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ جو حسد میں جل کر ایسی حرکتیں کرے اللہ ان کے منہ پر مارتا ہے. حضور علیہ السلام کے نام نامی کو اب اس نے پڑھا تو آپ اس سے رہا نہ گیا. یہ کون ہے، کہاں پیدا ہوگا، کب آئے گا، کس وقت اس کا دنیا کے اندر آنا یہ ممکن ہوگا. اس نے اپنی تورات کے نسخے کو اٹھایا اور اپنے عبادت خانے میں آ گیا. جب عبادت خانے میں پہنچا تو احبار، اپنے جو ان کے علماء تھے، یوں سمجھ لیں راہب کی جمع احبار ہے، اپنے علماء سے ملا، پوچھنے لگا کہ یہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رکھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اور اسم گرامی آئے اس مجلس میں ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی درود شریف پڑھنا یہ واجب ہوتا ہے. اگر کوئی نہیں پڑھے گا گناہگار ہوگا. ایک بار پڑھنا بات. اسی وجہ میری عادت یہ ہے کہ میں بیان شروع کرنے سے پہلے 3 دفعہ درود شریف دہرا لیتا ہوں تاکہ مجمع کم از کم 1 دفعہ دہرا لے اور درمیان میں جتنی دفعہ آپ سے وسلم کا نام نامی اور اسم گرامی آئے تو میں وجہ نہ بنوں ان کے ہلاکت کی.
وہ جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی ہے کہ یا اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے اور وہ تیرے محبوب پر درود نہ پڑے، اور حضور نے اس بد دعا پر آمین فرمایا۔ اس واسطے آپ سے سلام کا نام ایک دفعہ آ جائے تو یہ واجب ہے۔ یہ میں اس واسطے کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے نہیں کہا تو وہ کہہ لیں گے، اور جنہوں نے کہا ہے مجمع میں بہت سارے حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں جو بیان کرنے والے کا بیان کم سنتے ہیں اور غلطیاں زیادہ ڈھونڈتے ہیں کہ کئی دفعہ بھی حضور علیہ السلام کا نام آیا اور عجیب مولوی ہیں انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں پڑھا، تو ایک بار واجب ہے، اس کے بعد جتنا پڑھو گے اتنی برکتیں سمیٹو گے، جتنی بار صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے اتنی بار جو ہے رحمتیں اور برکتیں جو ہے وہ سمیٹیں گے۔ خیر، اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے محمد؟ تو اس پر اخبار نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اچھا، آخری نبی، ان کی بہت شان ہے، ہاں ان کی بہت عظمت ہے، بہت شان ہے، بڑا مرتبہ اور مقام ہے اس آخری نبی کا۔ نبی یہ کب پیدا ہوں گے؟ انہوں نے کہا یہ پیدا ہو چکے ہیں۔ کہاں پیدا ہو چکے ہیں؟ مکہ مکرمہ میں۔ اچھا، اگر میں ان سے ملنا چاہوں تو مجھے مکہ جانا پڑے گا؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ مکہ سے ہجرت کر کے اب مدینہ آ چکے ہیں۔ کہا بھئی اگر ہماری تورات کے اندر اس کی اتنی تعریف لکھی ہوئی ہے اور وہ واقعتاً اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نبی ہے، تو تم یہاں کیا لے رہے ہو؟ کیوں نہیں جاتے وہاں اس کا کلمہ پڑھ لیں، اس کے دامن کے ساتھ چمٹ جائیں؟ میں نے تو تورات میں پڑھا کہ اگر ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام حیات ہوتے، اگرچہ ہمارا عقیدہ ہے انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اگر ہمارے نبی موسیٰ دنیاوی زندگی کے ساتھ دنیا میں ہوتے اور وہ نبی آ جاتا تو ہمارے نبی کو حکم یہ ہے کہ تم بھی اس کا کلمہ پڑھ لینا۔ اگر ہمارے نبی کی حیات میں وہ آ جاتے تو کلمہ پڑھنا پڑتا، تو آپ نے ابھی تک کیوں نہیں پڑھا؟ آپ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو ماننے والے ہو۔ تو انہوں نے کہا دیکھو ٹھیک ہے، تمہاری بات بالکل صحیح ہے، لیکن ہم ان کا کلمہ نہیں پڑھیں گے، ہم ان کا کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ وہ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ اس واسطے کہ وہ بنی اسرائیل میں پیدا نہیں ہوا، وہ بنو اسماعیل میں پیدا ہوا ہے۔ یہودی مذہب میں عصبیت بہت زیادہ ہے۔ عصبیت کا مطلب یہ ہے اپنے خاندان پہ فخر کرنا، میرا خاندان بہت اعلیٰ ہے، میری برادری بہت بڑی ہے، اپنی برادری اور قبیلے پر فخر کرنا، یہ عصبیت ہے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عصبیت کے نعرے کو مٹانے کے لیے بھیجا گیا۔ دو چیزوں کے بارے میں آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آلات موسیقی کو مٹانے کے لیے بھیجا گیا ہوں، یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں جن کا مفہوم ترجمہ یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ میں عصبیت کے نعرے کو، حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے انصار اور مہاجر، کتنا مقدس نام ہے۔ مہاجر جنہوں نے اللہ کے نبی کے لیے ہجرت کی، مکہ چھوڑ کے مدینہ منورہ میں آ گئے، کتنی بڑی قربانی۔ اور انصار جنہوں نے اپنی آدھی جائیدادیں ان کے سپرد کر دی، حتیٰ کہ اپنی بیوی، ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اپنی بیویوں کے بارے میں کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، میری 4 بیویاں ہیں، تمہیں جو پسند ہو تم کہو، میں طلاق دے دوں۔ مسلمان عورتیں اس وقت کم تھی، میں طلاق دے دیتا ہوں، تم مجھ سے نکاح کر لو۔ اتنی بڑی قربانی دینے والوں کو انصار کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام تشریف فرمائے، صحابہ بھی تشریف فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام کو ان کو اندر بلاؤ۔ تو ایک صحابی باہر نکلا، اس نے یوں کہا کہ اے انصار، اے مہاجرین، تمہیں اللہ کے نبی بلا رہے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا۔ ہمیں یہ کیا ہے انصار اور مہاجر، مسلمان کہو، اس بات کو بھی برداشت نہیں کیا کہ یہ عصبیت ہے۔ انصار ہونے پر فخر کرنا یا مہاجر ہونے پہ فخر کرنا، اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ ہم اپنی برادری اور قوم کی بنیاد پہ فخریہ انداز میں اس پہ فخر کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کرے یہاں اتنا نہ ہو۔ جس علاقے میں میں ہوں وہاں پر ایک برادری ایسی ہے، اللہ معاف کرے، کہ ان کا بڑا عجیب مزاج ہے، وہ برادری پر، قبیلے پر، خاندان پہ بڑا فخر کرتے۔ وہ مثال مشہور ہے کہ راجپوت لطیفہ بھی ہے اور ان کی طبیعت کے موافق بالکل حقیقت بھی ہے کہ ایک راجپوت جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا،
چند لوگ بیٹھے تھے، رانا صاحب راؤ صاحب بھی بیٹھے، تو بات چلی تمہاری قوم کیا ہے، تمہاری قوم کیا ہے. تو ایک یہ اس میں محسوس نہ کرنا، سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی برادری کا بندہ بیٹھا ہوا تھا، تو اس سے پوچھا کہ بھئی تمہاری قوم کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہم سید ہیں. حقیر برادری والے نے جھوٹ بولا اور کہا کہ ہم سید ہیں. تو اس کے بعد جب راؤ صاحب کی باری آئی، راؤ صاحب سے پوچھا کہ آپ کی قوم کیا ہے؟ وہ کہنے لگا اگر یہ سید ہے تو ہم پھر خدا ہوں، اگر یہ سید ہے نا پھر ہم خدا ہیں. فخر بعض قوموں پر ہر قوم کے کچھ اوصاف ہوتے ہیں، ہر برادری کی کچھ ایسے عیب ہوتے ہیں جس کے نام سے وہ برادری مشہور ہو جاتی ہے. تو قوم قبیلے پر فخر کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل پسند نہیں تھا. یہودیوں کو اپنے یہودی ہونے پر فخر تھا، وہ اس پہ فخر کرتے تھے اور وہ کہتے تھے بنی اسرائیل. اب بنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں تھیں، ایک ام قطورہ جن سے 12 بیٹے پیدا ہوئے، اور ایک حضرت سارہ جس سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ایک حضرت اسماعیل جس سے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. اب دیکھیں حضرت اسحاق علیہ السلام، پھر آگے ان کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام. اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں 18,000 نبی پیدا ہوئے، اور یعقوب علیہ السلام کا ہی نام تھا اسرائیل. بنی اسرائیل یعقوب کی اولاد کی وجہ سے ان کو کہا جاتا تھا. بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی وجہ سے ان کو کہا جاتا تھا. تو اب ان کے ذہن میں مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے نا کہ فلاں بھی ہمارے خاندان میں پیدا ہوا، فلاں نبی بھی ہمارے خاندان میں، لہذا وہ آخری نبی بھی ہمارے خاندان میں پیدا ہوگا. اور تفاسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہودیوں کی اگر کسی سے لڑائی ہو جاتی نا، لڑ پڑتے تو ان کو کہتے اچھا کر لو ہمارے ساتھ زیادتی، آنے دو اس آخری نبی کو، جب وہ آ گیا نا ہم سارے اگلی پچھلی زیادتیوں کا بدلہ لیں گے. یہ انتظار میں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر مانا کیوں نہیں؟ قرآن کہتا ہے حسد من عند انفسہم، حسد کی وجہ سے انہوں نے کہا ساری برادری چ جمے نہیں تے کیوں بھی نہ کرنا پڑے، جلے ساڑے جو ہے ہی نہیں اسی کیوں نہ کرنا پڑے. بس یہ حسد ان کو کھا گیا. تو اب اس نے کہا بھائی اگر وہ واقعتاً اللہ کے نبی ہے تو پھر چلو ان کا کلمہ پڑھتے ہیں جا کے. تو یہودی علماء نے کہا دیکھو وہ ہمارے خاندان سے نہیں ہے، اس واسطے ہم نے نہیں جانا. اس نے کہا بھائی میرے ساتھ تو بڑا عجیب معاملہ پیش آیا ہے، تم جاؤ نہ جاؤ میں جا رہا ہوں. اب اس نے سفر کیا شام سے، یہ مدینہ منورہ میں پہنچا. مدینہ منورہ میں اس کی پہلی ملاقات حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ہو گئی. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں تواریخ کا اتفاق ہے کہ انہوں نے 250 سال عمر پائی، 250 سال عمر پائی. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ان سے ملاقات ہوئی، ان سے پوچھا بھائی میں مسلمانوں کے نبی سے ملنے کے لیے آیا ہوں. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور مسجد نبی میں لائے. مسجد نبی میں صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے، کثیر تعداد میں صحابہ کرام تشریف فرما ہیں. اچھا اللہ کی شان، اس وقت یہ یہودی مدینہ منورہ میں پہنچا، اس دن 3 دن پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا. 3 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار فانی کو چھوڑ کر دار بقا کی طرف منتقل ہو چکے تھے. اب اس نے آتے ہی سوال کیا ما منکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے محمد کون ہے؟ صحابہ کرام کی چیخیں نکل گئی. وہ صدمہ جو 3 دن پہلے ان کے قلب پر لگا تھا اس کی یاد تازہ ہو گئی. صحابہ کرام رونے لگے. بہت مشکل سے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے خود کو کنٹرول کیا اور فرمایا کہ جس محبوب ہستی کو تم ملنے کے لیے آئے ہو وہ آج سے 3 دن پہلے اپنے محبوب حقیقی خداوند تعالیٰ کے پاس چلے گئے. اب اس نے دیکھا کہ سارے رو رہے ہیں اور اس بندے نے مجھے جواب دیا ہے تم کون ہو؟ تمہاری کوئی خاص پہچان ہے کہ تم نے جواب دیا؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں اس نبی کا چچا زاد بھائی اور اس کا داماد ہوں. فرمایا اچھا تو پھر مجھے بتاؤ اس نبی کے بارے میں ذرا، وہ نبی کیسا تھا؟ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے بڑی زبردست قسم کی گفتگو فرمائی. فرمایا ہمارے نبی اس طرح کے تھے، ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے بڑے غضب کا
رعب عطا کیا تھا. غیر مسلم سفیر ملنے کے لیے آتے وہ کانپ رہے ہوتے تھے. 1 میل کی مسافت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب پڑا کرتا تھا. غیر مسلم آتے ملاقات کرنے کے لیے، کسی معاملے پر بات کرنے کے لیے، وہ تھر تھر کانپتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر. حضور انہیں تسلیاں دیتے، فرماتے کہ بھئی بات کرو، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اس وقت تم حالت جنگ میں نہیں ہو، امن کی حالت میں ہو، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، جو معافی ضمیر تمہارے ذہن میں تم اسے بیان کر سکتے ہو. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو اتنا رعب عطا کیا تھا. ہمارے نبی کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکدار تھا. حدیث پاک میں لفظ استعمال ہوئے ہیں یتلالو کے. یتلالو لؤلؤ، اس یہ لؤلؤ سے مشتق ہے. لؤلؤ اس موتی کو کہتے ہیں کہ آسمان سے بارش ہو، سمندر میں سپی کے اندر بارش کا قطرہ چلا جائے اور پھر وہ سپی سمندر کے اندر 4 یا 6 مہینے رہے تو اس سے ایک موتی پیدا ہوتا ہے. اس موتی کو اگر باہر رکھ دیا جائے، 14ویں رات کا چاند اس کے اوپر اس کی روشنی پڑے، ایک عجیب چمک دھمک پیدا ہوتی ہے، اور وہ ایسی چمک ہوتی ہے انسان کی طبیعت کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے. تو حضرت علی نے یتلالو کا لفظ استعمال کر کے اشارہ دے دیا کہ 14ویں رات کا چاند ہو اور لؤلؤ موتی زمین پر پڑا ہو اور اس چاند کی روشنی اس موتی پر پڑے. اس سے بھی زیادہ درخشاں تھا ہمارے محبوب کا چہرہ مبارک. آپ علیہ السلام کے رخسار مبارک جو تھے یہ بھرے ہوئے تھے. حضور علیہ السلام کے رخسار مبارک بھرے ہوئے تھے، اور رخسار مبارک نہ تو حد سے زیادہ سرخ تھے نہ حد سے زیادہ سفید تھے. کوئی بندہ حد سے زیادہ سفید ہو وہ بھی برا لگتا ہے، اور حد سے زیادہ سرخ ہو وہ بھی برا لگتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سفید تھا اور اس کے اندر سرخی جو ہے وہ بار بار محسوس ہوتی تھی. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ شیشے کا جگ ہو اور اس کے اندر دودھ ڈال دیا جائے، اور دودھ کے اندر گلاب کی پنکھڑیوں اور پتیوں کو بالکل چھوٹی چھوٹی اس کے ٹکڑے کر کے اس جگ کے اندر ڈال دیا جائے اور جگ کو ہلایا جائے، کبھی سرخی غالب ہو کبھی سفیدی غالب ہو. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تھا. حضور علیہ السلام کی بھویں مبارک بالکل باریک تھی، بالکل باریک. یہ درمیان والی جگہ میرے آپ کو بال نظر آ رہے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جگہ بالکل خالی تھی، بھویں بالکل باریک تھی. اگر کسی کی ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن بنانے کی کوشش ہرگز نہ کرے. شریعت اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتی. مرد خوبصورت ہوتا ہے، اسے خوبصورت بننے کے لیے میک اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ عورتوں کے لیے ہے میک اپ کا ساز و سامان، مرد کے لیے نہیں ہے. آج اللہ معاف کرے کہ ہمارے مرد جو ہے وہ عورتوں سے بھی زیادہ فیشنی بنتے چلے جا رہے ہیں. یہ بہت غلط ہے. قرآن مجید میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو خوبصورت پیدا کیا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مذکر کے صیغے کو بیان کیا. یہ عجیب علمی نکتہ ہے. مذکر کے صیغے کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ عورت کو مزید خوبصورت بننے کی ضرورت ہے، وہ اپنے شوہر کے لیے میک اپ کرے، شریعت اس کی اجازت. لیکن وہ عورت جو شادی بیاہ میں بے پرد ہو کے جاتی ہے اس کے لیے بھی میک اپ کرنا حرام ہے. اس عورت کے لیے میک اپ ہے جو محض اپنے شوہر کے لیے میک اپ کرے. میں اکثر احباب سے کہا کرتا ہوں ہمارا آج پورا معاشرہ بگڑا پڑا ہے. گھر کے اندر شوہر موجود ہوگا، بالکل اپنے آپ کو بنانے سنوارنے کی کوشش نہیں کی جائے گی. بڑا عجیب ماحول، بڑی عجیب صورتحال ہوتی ہے کہ وہ سارے کپڑے بھی میلے کچیلے اور چہرہ بھی میلا کچیلا، اور گوبر اٹھا رہی ہیں تو وہ کہاں پر لگ رہا ہے اس کا کوئی دھیان نہیں. اور اسی عورت کو دوسری عورت کہہ دے کہ میں نمک چوک شہر میں جا رہی ہوں، وہ کہے ایک منٹ میرا بھی انتظار کرنا. 2 منٹ کے بعد جب واپس آئے گی تو شکل ہی کوئی اور ہوگی اس کی. میں جس کے لیے بننا سنورنا تھا اس کے لیے نہیں بنتی سنورتی. اور جن سے پردے کا حکم ہے باپ بن سنور کے پہنچ جاتی ہے. یہ بالکل غلط ہے. میں عرض کر رہا تھا مرد بھویں بنانے کی کوشش بالکل نہ کرے، شرعاً اجازت نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھویں مبارک بالکل باریک تھی، یہ جگہ خالی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہوتے تھے تو یہاں پر تھوڑا تھوڑا ہرا پن محسوس ہوتا تھا. ایک رگ مبارک تھی اور وہ ہری ہری محسوس ہوتی تھی، اس سے استحضار ہو جاتا تھا. اللہ کے نبی غصے کی حالت میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکیں مبارک یہ کچھ لمبی تھی اور آگے جا کے یوں مڑتی تھی، اور اس کے اندر بڑا عجیب حسن تھا. ام معبد کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے
حضور علیہ ہجرت کے موقع پر ان کی ایک بکری تھی، بڑا مشہور واقعہ، میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا، کہ 5 بکری جس پر اللہ کے نبی نے ہاتھ رکھا اور دودھ کی نہریں جاری ہو گئی، اور پھر پوری زندگی اس بکری کا دودھ جو ہے وہ ختم نہیں ہوا، اللہ نے عجیب برکت اس کے اندر رکھ دی۔ تو ام معبد نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اس کا شوہر آیا تو اپنے شوہر کو بتانے لگی، آج ہمارے گھر محمد ہاشمی آئے تھے، کمال کے حسین تھے، غضب کے خوبصورت تھے، میں تو حیران ہو گئی، ان کی آنکھوں اور ان کی جو پلکیں تھی وہ یوں آگے جاتی اور یوں مڑتی تھی، جس زاویے سے دیکھو وہ حسین ہی حسین تھے، خوبصورت تھے، کمال کے اور غضب کے حسین تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی آنکھیں بڑی عجیب کشش تھی، ان آنکھوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک چیرمی تھی، آپ سے آنکھیں مبارک چیرمی تھی، اور آنکھ میں جو جگہ سیاہ ہوتی ہے وہ حد درجے زیادہ سیاہ تھی، اور آنکھ میں جو جگہ سفید ہوتی ہے وہ حد درجے سفید تھی۔ حضور علیہ السلام کی ناک مبارک پتلی تھی، اور یہاں عام انسان کی ناک سے تھوڑی سی ابھری ہوئی ناک تھی، تھوڑی سی ناک، لیکن خوبصورت لگتی تھی۔ جتنی باتیں ذکر کریں کی جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ کچھ بڑی تھی یا یہ کچھ لمبی تھی، اس میں حسن تھا، اس میں یہ حسن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک تھوڑی بڑی تھی عام انسان کے یہاں آگے جا کے، کیوں؟ اس جگہ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر وقت انوارات کی، فیوزات کی، برکات کی جو ہے رحمتیں اور بارش برستی رہتی تھی، نور برستا رہتا تھا، انوارات برستے رہتے تھے، فیوزات کی بارش ہوتی رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک کہتے ہیں میرے پتر نے میرا ناک پھٹا کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑے عزت والے حضور علیہ السلام تھے، اس واسطے ناک مبارک پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کی برسات ہوتی رہتی تھی۔ حضور علیہ السلام کی داڑھی مبارک یہ ایک مٹھی داڑھی تھی، مشت میں پوری آ جاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی پر، اور یاد رکھیں یہ داڑھی پوری سائڈ پر ہر طرف سے داڑھی کا پورا ہونا ضروری ہے، صرف اور محسوس نہ کرنا، اگر ایک عیب آپ کے اندر ہوگا تو 10 عیب میرے اندر بھی ہوں گے۔ میرے حضرت ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، شاید میرے خیال میں رات بھی انہوں نے ارشاد فرمایا کہ داڑھی سے مرد خوبصورت لگتا ہے، داڑھی سے مرد خوبصورت لگتا ہے، کیوں؟ حسن کو اللہ نے پیدا کیا، حسن کو اللہ نے پیدا کیا، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ اگر داڑھی حسن اور خوبصورتی میں رکاوٹ ہوتی تو کم از کم اللہ کے نبی کے چہرے پر نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے چہرے پر داڑھی کو سجا کے اشارہ دے دیا، بندہ اس سے خوبصورت لگتا ہے۔ اگر کسی مرغے کے سارے بال کاٹ دیے جائیں تو وہ بدصورت لگے گا، خوبصورت تھوڑی لگے گا۔ ببر شیر کو اگر کوئی گنجا کر دے تو وہ خوبصورت نہیں لگتا۔ تو داڑھی کے اندر اللہ نے حسن رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مٹھی بھر تھی، حضور علیہ السلام کی مونچھیں بالکل باریک، اوپر سے بھی کاٹنے کی کبھی ضرورت پیش نہیں آئی، یا نیچے زیر لب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جگہ بالکل خالی تھی، یعنی اس طرح کی مونچھیں نہیں تھی کہ پانی پیتے وقت مونچھ جو ہے وہ پانی کے اندر چلی جائے۔ اور یاد رکھو جس بندے کی مونچھ پانی پیتے وقت پانی کے اندر چلے جائے اس کا پانی مکروہ ہو جاتا ہے، اس پانی کو پی لینا کراہت سے خالی نہیں ہے، وہ مکروہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، یہ قدرتی طور پر اسی طرح تھا، داڑھی مبارک قدرتی طور پر اسی طرح تھی۔ یہی وجہ ہے ہماری اہل سنت والجماعت کا جو مزاج ہے کہ انسان کی داڑھی وہ ایک مٹھی ہونی چاہیے، اور ہمارے بالمقابل جو اہل حدیث ہیں وہ داڑھی لمبی رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کینچی نہیں لگائی، تو ان کا داڑھی لمبا رکھنا ان کی بھی دلیل ہے، وہ کہتے ہیں کینچی لگانا ثابت نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں اتنی داڑھی تھی۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص شاگرد تھے، ان کی داڑھی جب یہاں سے بڑھتی تھی تو وہ مٹھی میں لے کے نیچے کے بال کاٹ لیا کرتے تھے، ان کی دلیل بھی ٹھیک ہے، ہماری دلیل بھی ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک ایک مٹھی تھی، مونچھیں مبارک بالکل پر تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی زلفیں رکھائی، پوری زندگی زلفیں رکھائی، کان کی لو کے نیچے یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالوں کو کاٹتے تھے۔ آپ نے پھر کیوں نہیں رکھی؟ ہمارے سے نہیں سنبھالی جاتی ہے، بہت دفعہ کوشش کی، اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے آج کے دور میں۔ حفاظت سے بندہ سنت وہ اختیار کرے جس کو کم از کم خوبصورتی کے ساتھ بندہ رکھ سکے۔ میں نے لمبی داڑھی کی بات کی، ایسا آدمی جو لمبی داڑھی چھوڑ دیتا ہے لیکن تمیز کے دائرے سے ہی نکل جاتا ہے کہ موٹر سائیکل پر بیٹھے ہوئے آدمی ادھر اور یوں چلاتے ہوئے جا رہا ہے، یہ داڑھی مبارک کی توہین کر رہا ہے۔ اس بندے کے لیے مٹھی سے زیادہ داڑھی رکھنا جائز ہی نہیں، حرام ہے اسے۔
انسان کے لیے. اس کی وجہ سے لوگ سنت رسول سے نفرت کر رہے ہیں. ایسے نہیں ہونا چاہیے. ہاں حفاظت کر کے جب موٹر سائیکل پر سوار ہو, رمال سے لپیٹ لیا جائے. اگر وہ کوئی کام کرتا ہے, جانوروں کو چارہ ڈالتا ہے, اس وقت رمال سے اپنی داڑھی کو محفوظ رکھے. تو اس صورت میں لمبی داڑھی رکھنا بھی جائز ہے, اس کے لیے بالکل گناہ نہیں ہے. حضور علیہ السلام کی داڑھی مبارک مٹھی بھر تھی, مونچھیں مبارک بالکل باریک تھی, بال مبارک کان کی لو کے نیچے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاٹتے تھے. یہ حضور کا ہمیشہ مزاج رہا, کان کی لو کے نیچے سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا, 4 عمرے کیے. ایک عمرے کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال کتروائے, یعنی چھوٹے کرائے. 3 عمرے اور ایک حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال منڈوائے, بالکل اپنے بال صاف کیے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حج اور 3 عمرے کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حلق کرایا, مکمل بال جو ہے وہ منڈوائے. فرمایا سارے صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا, ایک بال بھی اللہ کے نبی کا صحابہ نے نیچے نہیں گرنے دیا. ایک ایسے عاشق تھے, ایک بال بھی زمین پر نہیں گرنے دیا. امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبید تابعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اللہ کے نبی کا ایک بال تھا. میرے دل میں خیال آیا, میں نے ان سے جا کے پوچھا تمہارے پاس اللہ کے نبی کا ایک بال ہے؟ تو وہ سمجھ گئے کہ یہ مجھ سے مانگیں گے. تو انہوں نے فرمایا کہ سنو, میرے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال ہے, اگر کوئی آدمی مجھے ساری دنیا کی سلطنت اور حکومت دے دے اور ساری دنیا کے خزانے وہ میرے قدموں میں لا دے اور کہے کہ یہ بال جو ہے اللہ کے نبی کا یہ مجھے دے دو, اللہ کی قسم میں سب کو ٹھکرا دوں گا, اللہ کے نبی کے بال کو کسی کے سپرد نہیں کروں گا. صحابہ کرام بھی اللہ کے نبی کے بالوں کے عاشق تھے, اور صحابہ کے بعد تابعین کا بھی یہی مزاج تھا. حضور علیہ السلام ہر لحاظ سے خوبصورت تھے. آپ سے سلام یوں درمیان سے مانگ نکالتے تھے, درمیان سے مانگ نکالتے تھے. یاد رکھو, اس طرح کے بال کٹوانا, آگے بال بڑے ہوں اور پیچھے چھوٹے ہوں, یہ جائز نہیں ہے, بالکل یہ جائز نہیں. اور یہ ایک ایسا گناہ ہے جو مسلسل انسان کے ساتھ رہتا ہے. حضور علیہ السلام نے منع فرمایا کہ بال آگے بڑے رکھو اور پیچھے چھوٹے, یہ جائز نہیں. یا پیچھے بڑے رکھ لو آگے چھوٹے, یہ بھی جائز نہیں. یا سائڈوں سے کٹوا لینا باقی رکھ لینا, یہ بھی جائز نہیں ہے. بال برابر ہونے چاہیے, خواہ وہ کینچی کے ساتھ ہو, خواہ وہ زلفیں رکھ لی جائیں, خواہ وہ بالکل, لیکن ہو برابر. یہ سائڈ پر کچھ آپ نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو غیر اللہ کی منت مانتے ہیں, وہ پوری لٹ ہی چھوڑ دیتے ہیں. یہ حرام ہے, شریعت اس کی بالکل اجازت نہیں دیتی, حوصلہ افزائی نہیں کرتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ زلفیں رکھی ہیں, حضور علیہ السلام نے ہمیشہ زلفیں رکھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ بہت زیادہ آتا تھا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پسینہ آتا تو اس پسینے سے خوشبوؤں کے حلے پیدا ہوتے تھے, بے انتہا خوشبو. جس راستے سے اللہ کے نبی گزر جاتے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی یہاں سے اللہ کے نبی گزرے یا نہیں, خوشبو کے حلے بتاتے تھے کہ اللہ کے نبی گزر گئے. بہت دیر تک وہ خوشبو جو ہے برقرار رہتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا پسینہ آتا تھا, اتنا پسینہ آتا تھا. حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ نے ازواج مطہرات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں ان کو کچھ برتن دیے ہوئے تھے, یہ شیشیاں سمجھ لیں آج کے دور میں, کہ جب اللہ کے نبی سو رہے ہوں حضور کو بے انتہا پسینہ آتا تھا تو ان شیشیوں کے اندر پسینے کو جمع کر لیا جاتا تھا. اور ایک صحابی تھے جن کے بدن سے ہر وقت خوشبو آتی رہتی تھی. ساتھیوں نے کہا بھئی یہ خوشبو کہاں سے تم لائے, خوشی ہو غمی ہو جب بھی تم ہر وقت خوشبو لگائے رکھتے ہو. تو کہنے لگا نہیں, میں غمی کے موقع پر خوشبو, اسلام اس کی اجازت ہی نہیں دیتا. کہا پھر اتنی بہترین خوشبو ہر وقت تمہارے بدن سے کیسے آتی ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرے بدن پر تھوڑے پھنسیاں نکل آئے تھے, میرے بدن پر تھوڑے پھنسیاں نکل آئے تھے, اور میں ام سلیم کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا کہ تمہارے پاس اللہ کے نبی کا پسینہ ہے, مجھے ایک قطرہ دے دیجئے. انہوں نے مجھے ایک قطرہ دیا, میں نے ایک برتن میں پانی لیا, وہ پسینہ مبارک اس پانی کے اندر ڈالا اور اس سے نہا لیا. اس نہانے کا یہ اثر ہوا کہ سارے بدن کے تھوڑے پھنسیاں بھی ختم ہو گئی, اور اس دن سے آج تک میرے بدن سے خوشبو زائل نہیں ہو رہی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھیں خراب تھی, خیبر کے فتح کے موقع پہ اللہ کے نبی نے اپنا لعاب لگایا. حضرت علی فرماتے ہیں میری آنکھیں صحت مند بھی ہو گئی, پہلے سے زیادہ نظر بھی آنے لگا اور پہلے سے زیادہ خوبصورت بھی ہو گئی. صدیق اکبر کو ہجرت کے موقع پہ سانپ نے کاٹا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ان کی اس کاٹ پر جہاں پہ سانپ نے کاٹا تھا, ایڑی کی اس جگہ پر اپنا لعاب مبارک لگایا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پوری زندگی
میں نے اپنے قدموں میں دوبارہ تکلیف محسوس نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک کے اندر شفا رکھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کے اندر خوشبو کے حلے تھے۔ حضور علیہ السلام سے اگر کوئی بات کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف یوں چہرہ پھیر کر کبھی نہیں دیکھا، مکمل اگر کوئی پکارتا مکمل اس کی طرف مڑ جاتے تھے، مکمل اس کی طرف مڑ جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو انگلی کے اشارے سے کبھی نہیں بلایا تھا، جب بھی کسی سے بات کرنی ہوتی ہاتھ کا پورا اشارہ کیا جاتا، انگلی کے اشارے سے اگلے بندے کی حقارت ہوتی ہے، اور اسلام اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا اگلے بندے کو عزت دی جائے، انگلی کے اشارے کے بجائے پورے ہاتھ سے اسے پکارا جائے۔ حضور علیہ السلام ہر لحاظ سے کامل مکمل تھے۔ آپ سے سلم کو جب نیند آتی تھی، عام انسان کو نیند آئے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نیند آتی تھی تو وضو مبارک نہیں ٹوٹتا تھا۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نیند کیا کرتی تھی اور دل مبارک اللہ تعالیٰ کی زیارت میں مصروف ہو جاتا تھا، اللہ تعالیٰ کے دیدار میں مصروف ہو جاتا تھا۔ امنا عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام ایک بار رات کے وقت اٹھے، رات کا وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، ساری رات سوئے رہے، صبح اٹھتے ہی سحری کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نیت باندھ لی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے وضو نہیں فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ جب نبی سوتا ہے نبی کے ظاہر پر نیند آتی ہے، نبی کا دل بیدار رہتا ہے، اس واسطے نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا، اس واسطے نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، اٹھتے ہی مسکرانے لگے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا، آپ مسکرا رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا ابھی دو فرشتے آئے تھے، میں سو رہا تھا، دونوں فرشتے آپس میں لڑنے لگے۔ یا رسول اللہ کیوں لڑنے لگے؟ فرمایا ایک فرشتہ کہتا تھا اللہ کے نبی سو رہے ہیں، اور دوسرا فرشتہ کہتا تھا نہیں اللہ کے نبی جاگ رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر ان دونوں فرشتوں میں سچا کون اور جھوٹا کون؟ فرمایا دونوں سچے، فرمایا دونوں سچے ہیں۔ صحابہ کو حیرانگی ہوئی کہ یا رسول اللہ ایک بندہ ایک ہی وقت میں سو بھی رہا ہو اور جاگ بھی رہا ہو، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو فرشتہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی سو رہے ہیں اس کی نظر میرے ظاہر پر تھی، میری آنکھوں پر تھی، اور جس فرشتے نے کہا نہیں اللہ کے نبی جاگ رہے ہیں اس کی نظر میرے دل پر تھی، کیونکہ میرا دل جاگ رہا تھا، وہ بھی سچا اور وہ بھی سچا۔ حضور علیہ السلام کا سونا اس انداز میں ہوا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک یہ درمیان میں فاصلہ تھا، تھوڑا سا فاصلہ تھا، اور اس کے اندر بڑی خوبصورتی تھی، اس کے اندر بڑی خوبصورتی تھی۔ آپ علیہ السلام کھل کھلا کے کبھی نہیں ہنسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسنا مسکرانا ہوتا تھا۔ حضور چہرے سے ایک انداز دکھا رہے تھے کہ اللہ کے نبی مسکرا رہے ہیں۔ جب زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسنے والی بات کی جاتی، کچھ صحابہ تھے جو آپ کو لطیفے بھی سناتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مزاح بھی کیا کرتے تھے، اور ان کے مزاح کو دوسرے صحابہ بڑی خوشی سے قبول کر لیا کرتے تھے۔ کچھ صحابہ کا مزاج تھا جب آپ بہت زیادہ ہنستے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک ظاہر ہو جاتے تھے، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانا ہی ہنسنا ہوتا تھا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے تھے اور دندان مبارک ظاہر ہوتے تھے، سامنے دیوار پر روشنی کی کرنیں پڑتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کی، دیوار پر روشنی کی کرنیں۔ امنا عائشہ رضی اللہ عنہ گھر میں موجود ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، دیکھا حضرت عائشہ کوئی چیز ڈھونڈ رہی ہے، پوچھا عائشہ کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ میری سوئی گم ہو گئی ہے، مغرب کے بعد کا وقت تھا، یا رسول اللہ میری سوئی گم ہو گئی ہے۔ حضور علیہ السلام مسکرا پڑے، جب آپ مسکرائے دندان مبارک ظاہر ہوئے تو اتنی روشنی پیدا ہو گئی کہ اماں عائشہ کی سوئی مل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کے اندر ایسی اللہ تعالیٰ نے روشنی رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی اور پیچھے ہاتھ کا حصہ اور پاؤں، یعنی لباس پہننے کے بعد جو بدن کا حصہ باہر ہوتا ہے، جو بدن کا حصہ باہر ہوتا ہے، یہ سارا چاندی کی طرح چمکتا تھا، چاندی کی طرح۔ اس کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کی چمک دمک جو ہے وہ محسوس ہوتی تھی۔ حضور علیہ السلام کے بدن مبارک پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر کبھی مچھر نے نہیں کاٹا۔ حضور علیہ السلام جب کسی سواری کے اوپر سوار ہوتے تھے تو وہ سواری ادب احترام کرتے ہوئے نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے وقت لید کرتی تھی نہ پیشاب کرتی تھی۔ حضور علیہ السلام کے بول براز کے اندر خوشبو تھی، بدبو نہیں تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ پہنچے، صحابہ سے فرمایا ایک طرف ہو جاؤ، ہم جلدی سے ایک طرف ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع حاجت کی ضرورت پیش آئی۔ حضور نے دائیں اشارہ کیا، بائیں اشارہ کیا، آگے اور پیچھے اشارہ کیا، درخت زمین کو چیرتے ہوئے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد باڑ بنا دی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بول براز کیا اور اس کے بعد درختوں کو اشارہ کیا، درخت واپس چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس پہنچے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، میں نے عرض کیا خاص شاگرد تھے، دوڑتے ہوئے آئے اور اس جگہ کو دیکھنے لگے۔ نیت کیا تھی کہ میں دیکھوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے کس طرح ہیں۔ صحابہ کرام نے بیت الخلاء میں بیٹھنے کا طریقہ سکھایا ہے ہمیں۔ بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جب حضور علیہ السلام اس عمل کو دیکھنے کے لیے آئے تو دیکھا وہاں پر نہ تو بول ہے نہ براز ہے، پیشاب کا کوئی نام و نشان نہیں، نہ چھوٹے پیشاب کا نہ بڑے پیشاب کا، وہاں سے خوشبو کے حلے نکل رہے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ یہاں پر بالکل نام و نشان نہیں ہے بول براز کا۔ حضور نے فرمایا جب اللہ کا نبی بول براز کرتا ہے زمین فوراً اس کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، وہاں خوشبو کے علاوہ اور کچھ نہیں دکھتا، وہاں خوشبو کے علاوہ کوئی چیز محسوس نہیں ہوتی۔ حضور علیہ السلام آپ سے وسلم کے خون مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ شان رکھی ہے۔ خون، ایک صحابی آپ سے وسلم نے پوچھنے لگوایا، ایک صحابی نے اس خون کو لیا، حضور نے فرمایا ایسی جگہ پہ اس کو دفن کرنا کہ کسی کا پاؤں نہ لگے۔ وہ صحابی پی گیا، خون کو پی گیا۔ حضور نے پوچھا کہاں رکھا؟ عرض کی یا رسول اللہ بہت سوچا کہ کوئی ایسی جگہ جس پر کسی کے پاؤں نہ آئے تو مجھے کوئی نظر نہ آئی، میں نے اس کو پی لیا۔ حضور نے فرمایا جس انسان کے بدن میں اللہ کے نبی کا خون چلا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس بدن پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ اللہ نے اس جگہ پر اس انسان پر جہنم کی آگ کو جو ہے حرام کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے سفید پگڑی بھی پہنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ پگڑی بھی پہنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہری پگڑی بھی پہنی۔ کسی پر اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہر عمل اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا برقرار رکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین بھی نمازوں کے اندر کیا ہے، بغیر رفع یدین کے بھی نماز پڑھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں میں بلند آواز سے بھی آمین کہا ہے اور آہستہ آواز میں بھی آمین کہا ہے، لیکن ہمیں رہنا کسی ایک امام کی تقلید میں پڑے گا، آلو کی طرح کبھی ادھر نہ، اس کی اسلام بالکل اجازت نہیں دیتا۔ کسی ایک مسئلے پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متفقہ مسئلے ہیں، کسی ایک پر رہ کر ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا، حضرت بکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دو نوجوان آئے، انہوں نے کہا حضرت ہمارے ملک کے شام، انہوں نے مصر کے رہنے والے تھے، انہوں نے جامعہ خیر المدارس میں تخصص کیا اور اس کے بعد آئے حضرت کے پاس، بنوری ٹون میں یا خیر المدارس میں حضرت کے پاس آئے اور آ کر کے پوچھا کہ حضرت اگر آپ اجازت دیں ہم وہاں جا کر فقہ حنفی پر عمل کرنے کے لیے لوگوں کو مجبور کریں اور فقہ حنفی لوگوں کو بتائیں کہ کتنی زبردست فقہ ہے۔ ہم نے فرمایا خبردار، وہاں جا کر فتنہ پھیلانے کی اجازت نہیں ہے، وہاں جا کے فتنہ پھیلانے کی اجازت نہیں ہے۔ بھئی جس پر لوگ عمل کر رہے ہیں اور وہ سنت سے ثابت ہے تو کرنے دو لوگوں کو، کیوں خواہ ان کو کھینچتے ہو؟ ہاں شریعت سے ثابت ہو، غیر شرعی عمل نہ ہو، شریعت سے ثابت شدہ عمل پر اس پر لوگوں کو جمع رہنے دو، لوگ اس پہ عمل کر رہے تو کرنے دو۔ اب ہمارے یہاں میں نے آج بھی ایک جگہ پہ بات ہو رہی تھی سیروان پہ، میں نے وہاں پر بھی بات کی۔ اب بعض مولویوں نے پہلی دفعہ پڑھ لیا کہ جب جنازے میں سلام پھیرنا ہے نا تو سلام پھیرنے سے پہلے دونوں ہاتھ چھوڑ دو۔ اب جی بالکل یہ جائز نہیں ہے، تم پہلے سلام پھیرتے ہو پھر ہاتھ چھوڑتے ہو، یہ جائز نہیں۔ کس نے کہا ہے جائز نہیں؟ 3 روایات ہیں اور مجھے یاد ہے مولانا ظفر احمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے 47 میں ایک جنازہ، انہوں نے وہاں پر یہ بات فرمائی تھی، اللہ کے نبی سے جنازے میں دونوں سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ چھوڑنا بھی ثابت ہے۔ ایک سلام کے ساتھ ایک ہاتھ چھوڑو، دوسرے سلام کے ساتھ دوسرا ہاتھ چھوڑو، یہ بھی ثابت ہے۔ امام کا اس سلام پھیرنے کے لیے اس کا لفظ ہے، دونوں ہاتھ چھوڑ کے سلام پھیرو دوسرا، یہ بھی ثابت ہے۔ امت کو لڑانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، فتنہ پھیلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، امت کے اندر اس طرح کے مسائل لانے کی ضرورت نہیں ہے جو امت کو توڑنے والے ہوں۔ نبی دیکھو، نبی کی محنت کا مرکز امت کو جوڑنا ہے، امت کو توڑنا نہیں۔ نبی کی محنت کا مرکز امت کو جوڑنا ہے، امت کو توڑنا نہیں۔ اب آپ کے ذہن میں ایک اشکال آ رہا ہوگا کہ پھر عید میلاد النبی کے حوالے سے بھی یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی ہے، یہ ضمناً بات آ گئی۔ ویسے یہ میرے اس عنوان کے بیان میں یہ بات ہے نہیں، لیکن بہت دفعہ سامنے موجود چہرے بہت کچھ پوچھ رہے ہوتے ہیں تو ان کی میں وضاحت کر دوں۔ یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ
تقریباً 50 سال زندہ رہے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ 60 سال تقریباً زندہ رہے یا اس سے کم و بیش. انہوں نے اگر یہ عمل کیا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ نہیں. تو آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ یہ قیاس سے ثابت ہے, انہوں نے نہیں کیا تو نہیں کیا. قیاس یاد رکھو, قیاس تب ہوتا ہے, قیاس تب ہوتا ہے. میں نے ایک جگہ یہ بات کی تو ایک صاحب نے کہا کہ بھینس بھی تو نہیں تھی اللہ کے نبی کے زمانے میں, بھینس نہیں تھی تو بھینس کا گوشت بھی ہم کھاتے ہیں, دودھ بھی پیتے ہیں, قربانی بھی کرتے ہیں, تو پھر یہ کہاں سے ثابت ہو گئی؟ میں نے کہا بھائی یہ قیاس سے ثابت ہے. تو کہنے لگا جس طرح وہ قیاس سے ثابت ہے اسی طرح نبی کی ولادت کی خوشی کو عید کہتے ہیں. ہر خوشی کو عربی میں عید کہا جاتا ہے. لہٰذا عید میلاد النبی یہ ایک خوشی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. میں نے کہا یاد رکھو قیاس اس موقع پر ہوتا ہے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کوئی سبب اور محرک نہ پایا جاتا ہو, بعد میں پایا جائے تو پھر قیاس کیا جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب میں بھینس نہیں تھی, پتہ نہیں اب بھی ہے یا نہیں, اس وقت نہیں تھی, بعد میں آئی تو اس پر قیاس کریں گے. لیکن حضور کے زمانے میں 12 ربیع الاول آتا تھا, حضور کے زمانے میں بھی 12 ربیع الاول آتا تھا. جس چیز کا سبب حضور کے زمانے میں نہ پایا جائے بعد میں پایا جائے وہ قیاسی مسئلہ ہوتا ہے, وہ قیاسی مسئلہ ہوتا ہے. یہ قیاسی مسئلہ ہے ہی نہیں. بہرحال اگر کوئی کر لیتا ہے تو اتنا بڑا گناہ بھی نہیں ہے کہ اس پہ کفر کے فتوے لگانے شروع کر. میرا یہ ماننا ہے کہ اگر کوئی کرتا ہے تو محبت رسول میں کرتا ہے, امکان کے درجے میں ہے شاید اس کا یہ عمل بھی اللہ قبول کر لے, محبت میں کر رہا ہے نا. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالدیوبند کو کسی نے کہا کہ فلاں عالم آپ کو کافر کہتے ہیں اور آپ کو گستاخ رسول کہتے ہیں, تو فرمانے لگے وہ مجھے گستاخ رسول سمجھتا ہے, اگر وہ مجھے کافر نہیں کہے گا تو خود کافر ہو جائے گا, اس کو کہنے دو تاکہ اس کا ایمان تو بچا رہے نا. میں کوئی رسول تھوڑی ہوں کہ مجھے کافر کہنے سے بندہ خود ہی کافر ہو جائے گا. ہمارے بڑوں کا ایسا مزاج تھا, وہ دوسروں کی جو بات ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی ان کا بہانہ تلاش کر کے کفر کے فتوے سے بچاتے تھے. کاش کہ ہمارا بھی یہی مزاج بنے. اب امت کی بڑی عجیب حالت ہے, ہمیں ایک دوسرے کے عیب بہت زیادہ نظر آتے ہیں اور زوم کر کے نظر آتے ہیں. اپنے عیب بالکل نظر نہیں آتے اور دوسروں کے عیب زوم کر کے, بڑے چھوٹے عیب بھی بڑے بڑے ہو کے نظر آتے ہیں. یہ غلط ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت نہیں ہے اور محرک حضور کے زمانے میں پایا جاتا تھا اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی. اگر کوئی کرتا ہے تو وہ اتنا بڑا گناہ بھی نہیں ہے, اتنا بڑا گناہ نہیں ہے. دیکھو اجتماعی طور پر اس وقت امت کو توبہ کرنے کی, اور میں تو کہا کرتا ہوں, میرا یہ ماننا ہے دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث یہ تینوں اہل سنت والجماعت میں شامل ہیں. میرا, اور میں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, ہمارے شیخ الاسلام مفتی اعظم پاکستان مفتی تقی عثمانی دامت برکات العالیہ کا یہ جملہ ہے. ہمارے اور اہل سنت والجماعت کون ہے؟ جو ناجی فرقہ ہے, یعنی جن کی نجات کنفرم ہے, وہ اہل سنت والجماعت ہے. دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث یہ تینوں اہل سنت والجماعت میں شامل ہیں. چھوٹے طبقے کے بعد حضرات نے اتنی نفرتیں پھیلا دی ہیں, اتنی نفرتیں پھیلا دی ہیں کہ بس اللہ ہی معاف کرے, کہ نماز کوئی نہ پڑھے تو اس کو برداشت کر لیا جاتا ہے, لیکن جنازے کے بعد دعا نہ مانگے تو یہ برداشت ہے. نماز نہیں پڑھی ان کو نے کچھ نہیں کہنا, لیکن جنازے کے بعد جس نے دعا مانگ لی اس پہ فتوے لگانے شروع کر دینے. یہ چھوٹی باتیں, ان کو برداشت کریں, ان کو آپس میں اتنی نفرتیں نہ پیدا کریں کہ ایک دوسرے کو اب تو اللہ معاف کرے, سوشل میڈیا پہ ایسے ایسے منحوس لوگ موجود ہیں جو فتوے دے رہے ہوتے ہیں. دیوبندی مسلک سے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی بریلویوں کے ہاں نکاح کرنا جائز نہیں ہے, بریلوی مسلک سے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی دیوبندیوں کے ہاں نکاح کرنا جائز نہیں ہے. یہ کیسا اسلام ہے؟ میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں, آپ کو بات سمجھ آئے گی. عیسائیوں کا یہ نظریہ ہے, عیسائیوں کا یہ نظریہ ہے, یہ سوشل میڈیا والے حضرات توجہ سے سنو, ان کو بات سمجھ آئے گی. عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کیا ہے. یہ تو ہمارے نبی نے آ کے بتایا, نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہید ہوئے ہی نہیں, وہ آسمانوں پر اٹھا رہے. عیسائیوں کا اب بھی یہی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کر دیا, ہمارے نبی کو یہودیوں نے قتل کیا ہے. عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے. اور امریکہ یہ عیسائی ہے, برطانیہ والے عیسائی ہیں, اور اسرائیلی یہ یہودی ہیں.
اب دیکھ لو اتنا بڑا اختلاف کہ ٹرمپ کے عقیدے کے مطابق نتن یاہو نام ہے، ٹرمپ کے عقیدے کے مطابق نتن یاہو یہ اسرائیلی ان کے نبی کے قاتل ہیں، لیکن وہ پھر بھی ایک ہو چکے ہیں، اتنا ان کے مذہب میں اختلاف ہونے کے باوجود وہ اکٹھے ہیں، اور ہم سارے کلمہ پڑھنے والے ہم آپس میں بھی اکٹھے ہونے کے لیے تیار ہیں۔ وہ ہمارے سے زیادہ سمجھدار نکلے نا، انہوں نے عقل کو استعمال کر لیا، ہم نے عقل کو استعمال نہیں کیا۔ بہرحال ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ حضور علیہ السلام ہر لحاظ سے کامل اور مکمل تھے، کمال کے اور غضب کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسین اور خوبصورت تھے۔ حضور علیہ السلام کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی مبارک کو یوں پکڑ لیتے اور ایک ہی جگہ پہ ٹک ٹکی باندھ کے دیکھنے لگتے، تو صحابہ کو پتہ چل جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خاص امر پیش آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک مجمع کی کیفیت کے مطابق ہوتی تھی۔ مجمع تھوڑا ہے، آواز خود بخود تھوڑی ہو جاتی تھی، مجمع زیادہ ہے، آواز خود بخود زیادہ ہو جاتی تھی۔ 2.5 میل تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہنچنے کی روایات موجود ہیں۔ 2.5 میل تک، حضور نارمل انداز میں بات کر رہے ہیں، اور 2.5 میل تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسپیکر کا زمانہ تھا نہیں، ساؤنڈ سسٹم تھا نہیں اس وقت۔ 2.5 میل تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ، قد کاٹ بہت لمبا تھا حضرت عباس رضی اللہ عنہ، گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پاؤں مبارک زمین کو لگ جاتے تھے، پاؤں مبارک زمین کو لگ جاتے تھے، اور ان کی آواز اتنی اونچی تھی، ایک روایت میں 8 اور ایک روایت میں 12 میل تک حضرت عباس کی آواز جاتی تھی۔ جنگل میں کھڑے ہو کے اگر حضرت عباس دھاڑ دیتے، زور سے چیخ مارتے، تو شیر کا پتا پھٹ جاتا تھا، اتنی آواز تھی حضرت عباس کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک 2.5 میل تک سننے کی روایات موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جو ہے، چہرہ مبارک گولائی میں زیادہ تھا، سر مبارک قدر عام انسان کے کچھ بڑا تھا۔ وہ کیوں؟ عقل زیادہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ روایات میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا اور پھر اس عقل کے 100 حصے کیے، 100 حصے کر کے ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو عطا فرمایا، عقل کا ایک حصہ سارے انسانوں کو عطا فرمایا، اور 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کمال کے اور غضب کے عقل مند تھے۔ حضور علیہ السلام ہر لحاظ سے کامل مکمل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی مبارک یہ پر گوشت تھی، اسی طرح پاؤں مبارک یہ بھی پر گوشت تھے۔ عام طور پر انسان کے پاؤں میں جھریاں پڑ جاتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں کبھی بھی جھریاں نہیں پڑی، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں جو ہے وہ سلامت رہے۔ حضور علیہ السلام کی انگلیاں قدر عام انسان کے بڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک جس مجمع میں کھڑے ہوتے تھے ان سے تھوڑا سا نمایاں اور بڑا نظر آتا تھا، بالکل چھوٹے قد کے بندے کے ساتھ کھڑے ہیں تو تھوڑا قد بڑا نظر آتا تھا، لمبے دراز قد والوں کے سامنے کھڑے ہیں ان سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک بڑا یہ معجزہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضور نماز پڑھاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھاتے ہوئے میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں پیچھے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں، میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں پیچھے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں۔ ایک صاحب نے کوئی حرکت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اسے تنبیہ کی، اس نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ نماز میں مجھے دیکھ رہے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ نبی نماز کے اندر جس طرح آگے دیکھتا ہے پیچھے بھی اسی طرح دیکھتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ معجزہ تھا۔ حضور علیہ السلام چپل نما جوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ استعمال فرمایا، اور ایک بالش 2 انگل چپل آپ علیہ السلام کی تھی۔ جب حضور علیہ السلام پریشان بھی ہوتے، گہری سوچ میں بھی ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں اپنا ہاتھ آگے کر لیتے، دوسرے ہاتھ کے انگوٹھے کو یوں اس طرح کر کے مارتے تھے۔ صحابہ کرام جب دیکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انگوٹھے کو اپنی ہتھیلی پر مار رہے ہیں تو صحابہ سمجھ جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان بھی ہیں اور کسی گہری فکر کے اندر بھی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب یہ ساری باتیں بیان کی، وہ یاد ہے وہ یہودی کہنے لگا کہ علی اتنا کچھ تم اپنے نبی کے بارے میں جانتے ہو، اتنا کچھ تمہیں اپنے نبی کے بارے میں پتا ہے؟ اور اس یہودی نے کہا اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو تمہارے نبی کی تصویر بنا کر کے دوں۔ وہ مصور تھا، اس زمانے میں لوگ پتھروں کو تراش کے تصویر بنا لیتے تھے اور بالکل اصلی شکل محسوس ہوتی تھی۔ حضرت علی نے اس طرح نقشہ کھینچا کہ اس نے کہا میں مکمل شکل بنا کے دے سکتا ہوں، اور بلکہ تورات کو دیکھ کر حضرت دانیال علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بنائی۔
حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا آپ سے وسلم کا. حضور نے کلمہ پڑھنے کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ ویسے آپ اپنے نبی ہونے کی کوئی دلیل تو بیان کریں. حضور نے فرمایا کہ ہرقل نے جو دلیل دی وہ کم ہے، مزید دلیل دینے کی ضرورت ہے. حضرت جبیر ابن مطعم حیران رہ گئے، یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ فرمایا مجھے میرے اللہ نے بتا دیا. اب ہرقل کا واقعہ کیا تھا؟ یہ تھے ملک روم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جب تذکرہ ہونے لگا تو ہرقل بادشاہ جو تھا اس نے سنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے یہ وصا، اس نے کہا کوئی ہے مکہ مکرمہ کا باسی، کوئی ہے مکہ مکرمہ کا رہنے والا ہمارے ملک میں. اس نے چھان بین کی. حضرت جبیر ابن مطعم تجارت کی غرض سے وہاں گئے ہوئے تھے. اب جبیر ابن مطعم کو طلب کیا، طلب کرنے کے بعد فرمایا کہ اگر میں تمہارے مکہ میں جس بندے نے نبوت کا اعلان کیا ہے اس کی تصویر دکھا دوں تم پہچان لو گے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں اسے اس غیر دیش میں میں نہیں پہچانوں گا تو اور کون پہچانے گا؟ تو اس نے ایک کمرے کے اندر لے گیا. ہرقل بادشاہ کمرے کے اندر ایک کھڑکی کھولی، وہاں پر ایک مورتی تصویر بنی ہوئی تھی. اس تصویر کو دیکھا، فرمایا اسے پہچان دو؟ کہا نہیں. کہا یہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام نے. پھر اس کے بعد اس نے دوسری کھڑکی کھولی اور فرمایا اس کو پہچانتے ہو؟ فرمایا نہیں. فرمایا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. پھر اس نے تیسری کھڑکی کھولی اور کہا اسے پہچانتے ہو؟ کہا نہیں. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. پھر چوتھی کھڑکی کھولی، اسے پہچانتے ہو؟ کہا نہیں. کہا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. پانچویں کھڑکی کھولی، دیکھتے ہی فرمانے لگے ھذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی ہے وہ محمد قریشی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے. تو اس نے کہا ہاں تم نے صحیح پہچانا، اگر یہ نبوت کا اعلان کر رہا ہے تو یہ واقعتاً اللہ کا نبی ہے، یہ واقعتاً اللہ کا نبی ہے. آپ کے ذہن میں سوال آنا چاہیے یہ تصویریں کس نے بنائی؟ حضرت دانیال علیہ السلام کی شریعت میں تصویر بنانے کی اجازت تھی. حضرت دانیال علیہ السلام کی شریعت میں تصویر بنانے کی اجازت تھی. اور حضرت دانیال علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے، بنی اسرائیل کے نبی تھے. بنی اسرائیل کے انبیاء میں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یہ تینوں کتابیں، انجیل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ ساری اس کے اندر آتی ہیں. تورات کے اندر دیکھ کر یا حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے والی زبور کے اندر دیکھ کر حضرت دانیال علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بنائی. وہ تصویر ہرقل کے پاس پہنچی اور اس نے اسے سنبھال کر کے رکھا. اسی وجہ سے حضرت جبیر ابن مطعم جو ہے مسلمان ہوئے. فرمایا حضرت علی نے اس یہودی سے نانا ہماری شریعت میں تصویر سازی کی اجازت نہیں ہے، منع. اور آپ کے دن بھی پہلے اجازت تھی، آپ کیوں نہیں؟ بھئی اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی مرضی، وہ جب چاہے اجازت دے، جب چاہے وہ اجازت چھین لے. تو یہودی نے کہا اچھا پھر آپ اس طرح کرو کہ مجھے بھی کلمہ پڑھا دو، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں بھی تمہارے نبی کے دامن کے ساتھ جو ہے وابستہ ہونا چاہتا ہوں. اور یاد رکھیے سیرت النبی ایک ایسا عنوان ہے، اگر اس عنوان کو کھولا جائے، اس عنوان کو بیان کیا جائے تو یہ کبھی ختم ہونے والا ہے ہی نہیں. سیرت کے مختلف پہلو ہیں، آپ جس پہلو کی طرف بھی متوجہ ہوں گے وہ ایسا خوبصورت عنوان ہے، ختم ہونے کا نام نہیں لے گا. میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. دیکھو ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ہم نے بیان کی یہ صورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ایک ہے سیرت. صورت اور سیرت، صورت ہم اپنا نہیں سکتے، سیرت ہم اپنا سکتے ہیں. سیرت کردار کو کہتے ہیں، کریکٹر کو کہتے ہیں، سیرت ہم اپنا سکتے ہیں. اور یاد رکھیے ثواب تو ملے گا، یہ جو بیان کیا گیا اس پر ثواب، اور ممکن ہے کہ اس کی برکت سے ہمارے دل کی کوئی کھڑکی کھل بھی جائے، محبت رسول کی کوئی چاشنی ہمیں حاصل ہو جائے. لیکن اصل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. میں آج ہی دن کو ایک جگہ پہ بیان میں مثال دے رہا تھا، ہمارے ساتھی وہاں پر تھے. میں نے کہا کہ ایک ہے ڈاکٹر، اس ڈاکٹر کی تعریف کرنا، اور ایک ہے اس ڈاکٹر کے نسخے پر عمل کرنا. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک ڈاکٹر جو مکمل تعلیم حاصل کر کے آیا اور اس کے بعد وہ ماہر ڈاکٹر بن گیا، آپ سارا دن اس کی تعریف کرتے رہے، سارا دن اس کی تعریف کرتے رہے بیماری کی حالت میں، بلکہ اس کو سینے سے لگا دیں، اس کی پیشانی پر بوسہ دے دیں، منہ پہ چھینک بھی مار دیں، آپ کو شفا نہیں ملے گی. شفا کب ملے گی؟ جب ڈاکٹر کے نسخے پر عمل کرو گے. ہمارے نبی کی تعریف سے ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہمیں روحانی صحت کب ملے گی؟
نسخہ جو وہ قرآن مجید کی صورت میں دے کر کے گئے، اس نسخے کی تشریح جو احادیث مبارکہ کی صورت میں دے کے گئے، جب ہم ان نسخوں پر عمل کریں گے تو اصل شفا ہمیں تب ملے گی، ہر لحاظ سے صحت مند ہم تب بنیں گے۔ اور اس وقت بہت ضرورت ہے اس بات کی۔ آپ حضرات نے وہ لوگ جو سوشل میڈیا سے منسلک ہیں، بلکہ باقیوں سے بھی ڈھکی چھپی بات نہیں، اس وقت پورا ملک ہمارا وہ سیلاب کی زد میں، اور جہاں پر میں اور آپ اس وقت بیٹھے ہیں یہاں پر بھی کوئی اعتبار نہیں کہ آنے والے کچھ دنوں میں کیسے حالات آئے۔ اور میں یہ جگہ شاید پچھلے دفعہ بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی، اور مجھے ڈھونڈنے سے بھی کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملتا جو کہے کہ اس سیلاب کی وجہ سے الحمدللہ میں نے توبہ کی ہے اور میں اب پکا نمازی ہوں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، مجھے شاید یاد ہے کہ میں پچھلی دفعہ بھی کہا ہوں، 2005 میں زلزلہ آیا تھا، مجھے آج تک کوئی بندہ نہیں ملا جو یہ کہے کہ اس زلزلے کی وجہ سے میں نے 5 وقت کی نماز شروع کر دی تھی۔ پھر اس کے بعد کرونا کے ایام کتنے مشکل، ہر بندہ گھر کے اندر بند ہو کے بیٹھ گیا کہ کمانے سے بھی بیچارے عاجز آ گئے۔ ان دنوں میں بھی کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملتا جس نے توبہ کی ہو۔ جانوروں میں عجیب و غریب بیماری آئی، اس موقع پر بھی ایک بندہ بھی نہیں ملتا جس نے توبہ کی ہو۔ اب یہ کچھ دن پہلے جو 22 میں یہ سیلاب آیا تھا، تو اس سیلاب میں بھی اس طرح کا کوئی چانس، اب آسمان تک پھٹ گئے، لیکن ہم ویسے کے ویسے ہیں۔ بلکہ میں حیران ہوتا ہوں، ہمارے بہت سارے مسلمان ہی ہیں پاکستان میں، زیادہ مسلمان نوجوان کو سیلاب کی ویڈیوز میں بھی باپ کی ٹک ٹاک بنا رہے ہوتے ہیں، سیلاب کی ویڈیوز کو بطور ٹک ٹاک گانے لگا کر اس کو استعمال کرتے ہیں، آلات موسیقی لگا کر مزید اللہ کے قہر اور غضب کو یہ دعوت دے رہے ہیں۔ مجھے ایک ساتھی کہنے لگا کہ خانے بال ڈپو ہے اسلحہ تے ادھر ٹھنگی ہو گیا، اتنے بھی فوج کی چھاونی ہے، لہٰذا یہ علاقے فوج نے بچا کے رکھنے، ان علاقے سیلاب نہیں آتا۔ ایک ساتھی نے مجھے یہ بات کہی، میں نے کہا کہ آپ وہاں کی تصاویر دیکھو جہاں سے آسمان پھٹا ہے، ان کے گھر پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہیں، انہوں نے تو کبھی خیال بھی نہیں کیا، تصور میں بھی نہیں آیا ہوگا کہ ہم بھی پانی میں ڈوبیں گے، لیکن ڈوب گئے وہ سارے۔ اللہ تعالیٰ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، بڑی شدید ہے۔ جب اللہ تعالیٰ پکڑنے پر آتے ہیں تو پھر کوئی بچا نہیں سکتا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے عذاب میں بھی ہم ہیں اجتماعی طور پر، اور ہم میں سے کسی کے دل میں کوئی خوف خدا بھی نہیں آ رہا۔ ہمیں علماء کے ساتھ بھی بیٹھنے کا اتفاق ہوتا ہے، عوام کے ساتھ بھی بیٹھنے کا اتفاق ہوتا ہے، سارا معاملہ ہی الٹ پلٹ ہوا پڑا ہے، بالکل عجیب صورتحال ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے۔ خدا را اللہ تعالیٰ سے صلح کریں، اللہ تعالیٰ سے صلح کرنا۔ اللہ تعالیٰ بڑی بڑی خطاؤں کو بھی معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بڑی بڑی خطاؤں کو بھی معاف کرنے والا ہے۔ اور ہر بندہ یہی سوچے کہ میرے گناہوں کی نحوست اس وقت پورے ملک میں آ رہی ہے، شرعاً حکم یہی ہے، میں یہ سوچوں کہ میرے گناہوں کی وجہ سے یہ سارے حالات ابتر سے ابتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور آپ میں سے بھی ہر بندہ جب یہی سوچے گا، جب ایسی کیفیت میں ہم آ جائیں گے، پھر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے نہیں رحمتوں کے مستحق بن جائیں گے۔ ہمیں اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بہت ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے، ورنہ ہم بالکل برباد ہو جائیں گے۔ جہاں پر سیلاب آتے ہیں وہاں کے پانی کھارے ہو جاتے ہیں، وہاں پینے لائق پانی نہیں رہتا۔ اگر پورے ملک میں جو صورتحال ہے، ہم تو یہ 14 اگست پچھلے مہینے کے مجلس ذکر گزرے، ہم تو ان شہداء کے غدار ہیں جنہوں نے قربانی دے کر یہ ملک حاصل کیا۔ اولاد اپنے ماں باپ کی صرف مال اور دولت کی وارث نہیں ہوتی، ماں باپ نے کسی کے ساتھ اگر کوئی وعدہ کیا ہے نا، قرض کسی سے لیا ہے، اولاد اس کی بھی وارث ہوتی ہے۔ ہم نے یہ ملک جو الگ لیا تھا اس میں ہم نے یہ وعدہ کیا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا، اور ہم بھول چکے بالکل۔ جس بندے کا جہاں پر دا چل رہا ہے نا وہ نہیں چھوڑ رہا۔ ہمارے ملک کا بڑے سے بڑا آدمی، اس کو بھی
کوئی موقع لگ جائے نا دالا وہ نہیں بال والا چھوٹا طبقہ سبزی بیچنے والا اس نے بھی اگر کوئی دال لگ رہا تھا وہ موقع نہیں چکاتا. جس کو موقع نہیں ملا ٹھگ مارنے کا وہ بچ جائے تو سو بچ جائے کہ اس کو موقع ہی نہیں ملا. ورنہ جس کو موقع لگتا ہے نا جس کو دینا موقع نہیں لگے نا بس کوئی بچا ہے. اس وقت یہ صورت حال ہے. کیا آپ میں سے کوئی بندہ یہ تصور کرتا ہو کہ ہمیں سمجھانے کے لیے کوئی نبی آئے گا؟ نہیں، انبیاء کا سلسلہ بند. اب تو آپ کو شاید یہ میرا جملہ فتوی گرو سے غلط ہو، اب تو آپ کو مجھ جیسے گناہ گاروں پر ہی اکتفا کرنا پڑے گا، مولانا جیسے اکتفا کرنا پڑے گا. کوئی اوپر سے نہیں آنے والا یہ قرآن سمجھانے کے لیے یا قرآنی تعلیمات سمجھانے کے لیے. آپ اپنے ان نافرمانی والے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک لیجیے. اور یاد رکھو یہ اب میں بار بار آپ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں تو واللہ میں اس کرسی پر خود نہیں بیٹھا، میں بزرگوں کی تربیت سے آیا ہوں. اور آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے انتہائی کمینہ ہے وہ آدمی جو کرسی پر بیٹھ کر سامنے والے ایک بندے کو بھی اگر وہ حقیر سمجھ کے بات کر رہا ہے کہ یہ تو گناہگار ہے، میں بڑا اچھا ہوں، بڑا نیک ہوں، اور اس بندے کے لیے بیان کرنا حرام ہے. میں ان بزرگوں کا تربیت یافتہ ہوں جنہوں نے مجھے یہ سمجھا کر بات کرنے کی اجازت دی ہے. اور امکان کے درجے میں اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ شاید ہی وہ ہم ہوں گے، یہ فقیر ہی ہوگا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے فیصلے آ رہے ہیں.